قبلہ ڈاکٹر صاحب، درود پاک تو کوئی سا بھی ہو، اس کی برکات بے شمار ہیں۔ درود پاک بابرکت نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات رکھتی ہے، اور پڑھنے والوں کو ایسی لازوال دولت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے مالا مال کر دیا جاتا ہے کہ جس سے اس کی دین اور دنیا ہر چیز سنورتی چلی جاتی ہے۔ درود پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کے کلمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، بلندی درجات کا سبب بنتا ہے، اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ خیر و برکت کا آئینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خیرات اور برکات لینے کا ایک ایسا سفینہ ہے کہ جو انسان کو پڑھنے کے سبب سے اپنی منزل پر پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجلس کی زینت ہے، تنگ دستیوں کا علاج ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، دل کی طہارت کا سبب اور باعث بنتا ہے، اور گناہوں کا تریاک ہے۔ روح کو اس کے پڑھنے سے مسرت حاصل ہوتی ہے، پریشانیوں کا علاج ہو جاتا ہے، غربت و افلاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ شفاعت کی کنجی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احادیث طیبات میں درود پاک کی بہت سی برکات اور بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہمیں ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، کہ میرے کل بروز قیامت سب سے قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے سے جو انسان کو تن من کی ہر قسم کی علائشوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، کثافتوں اور آلودگیوں سے اس کو نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے سبب سے گناہوں کی معافی بن جاتی ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، گناہوں کا کفارہ یہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو علی فإن الصلاة علی زکاۃ لکم، کہ مجھ پر درود و پاک پڑھا کرو، درود و سلام پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود و سلام پڑھنا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی میل کو دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے والے کو بہت بڑا جو کرم، بہت بڑا جو فضل، بہت بڑا احسان، بہت بڑا انعام نصیب ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شربت دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شربت دیدار نصیب ہونے کے حوالے سے ایک خصوصی روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن جمعۃ المبارک کی رات، یعنی شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات جو ہوتی ہے، اس رات میں 2 رکعت پڑھے، اور ہر رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد پھر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح مجھ پر درود پاک 1000 مرتبہ پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ 1000 مرتبہ پڑھے تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے گا تو المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل اس کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح درود پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو یاد ہے وہ رحمت الہیہ کے نزول کا باعث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث پاک جو بھی آپ نے انٹرو میں بھی پڑھی کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نوازتے ہوئے، کرم نوازیوں کی برکھا برساتے ہوئے، خیر کی کثیر جو ہے وہ خیرات نصیب فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے
ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اپنی مسند میں امام ابی یعلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی جو فرمان مصطفیٰ حدیث پاک ایک طویل ملتی ہے، اس میں تو کرم بالائے کرم اور کہہ لیجیے کہ ایک غلاموں پر کرم نوازی کی انتہا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہتا ہوں اور آپ پر میں اپنی جو دعائیں ہیں ان کا کتنا حصہ درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا تم چاہو کر لو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں 1/4 حصہ جو ہے وہ دعاؤں کا درود پاک پڑھنے میں جو ہے وہ گزار لوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر اس کو بڑھا دو تو تمہارے لیے خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں جو ہے وہ اس کو 1/3 کر دیتا ہوں، 1/4 سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھا دو تو اچھا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں 2/3 کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مگر اس سے بھی بڑھا دو تو اچھا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا کل وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں بسر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا، فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا ایسا کرنا مجھ پر کثرت درود و سلام کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہارے غم و آلام کو دور فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔